من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ العادیات کی 8 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورۃ العادیات، اس میں پہلا حرف آپ دیکھ رہے ہیں واو، اور یہ واو قسمی ہے، یعنی قسم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھا رہے ہیں شروع میں کہ والعادیات ضبحا. اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے حوالے سے مفسرین کا اس میں اجماع ہے کہ یہ قسمیں جو ہیں وہ گھوڑوں کے متعلق کھائی گئی ہیں. والعادیات ضبحا قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی، جب وہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، اور پھر جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. فالمغیرات صبحا، اور پھر وہ غارت گری کرتے ہیں صبح کے وقت. فاثرن به نقعا، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے سے دھول جو ہے وہ اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے. فوسطنا به جمعا، اور پھر وہ کسی گروہ میں گھس جاتے ہیں، عین اس کے بیچ میں چلے جاتے ہیں. یہ تمام باتیں کرنے کے بعد جس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود. اب دیکھیں، کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں انا استعمال کریں، ڈبل زور لانا چاہتے ہیں تو لام کو بھی استعمال کریں، اور مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قسم کھائیں. جیسے اس کی بہترین اگزامپل آپ کے سامنے سورۃ العصر کی صورت میں آئی تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، یعنی ایک پہلے کسی بات پہ کسی چیز پہ قسم کھائی جائے گی اور اس کے بعد جس بات پہ قسم کھائی جائے گی اس کو بیان کیا جائے گا. تو کس بات پہ قسم کھائی گئی؟ کہ تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں ہے. تو یہاں بھی جن کی قسم کھائی گئی وہ شروع میں آ گئے، اور کس بات پہ قسم کھائی گئی کہ ان الانسان لربہ لکنود. یقیناً انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. قرآن مجید کے اولین مخاطب عرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عرب کو جو باتیں سمجھائی ہیں وہ ان کے مشاہدے کی چیزوں کے حوالے سے ہی سمجھائی ہیں. عرب کو آپ دیکھیں گے جو مثالیں قرآن نے دی ہیں، مثلا قرآن نے انہیں شرک کتنی خوبصورت اگزامپل دے کے سمجھایا کہ الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے. اب یہ قطمیر، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے مصحف میں تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے. اب قطمیر کے معنی ذرا بھی کے نہیں ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اولین مخاطب عرب ہیں، اور عرب کے مشاہدے کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو عرب کے لیے سب سے ان کا جانا پہچانا پھل وہ کون سا؟ کھجور. اب کھجور
کی مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے باتیں سمجھائی ہیں. یعنی کھجور سے جتنے عرب واقف ہیں ہم واقف نہیں ہیں. جیسے کہ کسی عرب سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاں سب سے زیادہ پایا جانے والا پھل کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کھجور. پھر اس نے پوچھا اس کے بعد؟ اس نے کہا کھجور. اس نے کہا اس کے بعد؟ اس نے کہا کھجور. پھر اس نے پوچھا کیا تمہارے ہاں کھجور کے علاوہ بھی کچھ پایا جاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. کہنے لگا کیا؟ کہتا کھجور. تو کھجور کی مثالیں دے دے کے. اب کتمیر دیکھیں کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی. اس گٹھلی پر آپ نے اگر غور کیا ہو تو اس پہ ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے. اس جھلی کی کوئی ویلیو ہے؟ یعنی ہم نے اسے کبھی توجہ ہی نہیں دی. کھجور کھائی، گٹھلی پھینک دی، لیکن اس کی جھلی بے وقت چیز ہے. اس کو عربی زبان میں کتمیر کہا جاتا ہے. اس کی چونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں شرک انہیں سمجھایا کہ الذین تدعون من دونہ یا من دون اللہ، وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کے پاس تو کتمیر جتنا بھی اختیار ہے. یعنی اب اس کو اردو میں ہم لے کے آئیں گے کہ ان کے پاس ذرا بھی اختیار نہیں ہے. اب عرب کے سامنے جب یہ لفظ آیا ہوگا تو اس نے فوری طور پہ اس کو سمجھ لیا ہوگا. پھر اسی طرح آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بات سمجھائی کہ آخرت میں تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. تو وہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، لا تظلمون فتیلا. تو ترجمہ اس کا بھی یہی ملتا ہے کہ تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. فتیل کسے کہتے ہیں؟ اب فتیل پھر کھجور، کھجور کی گٹھلی، اس کی جھلی کی بات ہوگی. اب کھجور کی آپ دیکھتے ہیں ایک ناف ہوتی ہے، ایک لائن سی جو لگی ہوتی ہے، اس لائن میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے. اب اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو عربی زبان میں فتیل کہتے ہیں. یعنی یہ بتایا گیا تم پہ ذرا اتنی سی بھی زیادتی نہیں ہوگی، اس فتیل جتنی بھی زیادتی نہیں ہوگی، تمہارے پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. آخرت یعنی اتنا وہ آخرت جو ہے اس کا کنسیپٹ قرآن نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله